نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد كرمنا بني آدم صدق الله مولانا العظيم. ناظرین گرامی، کتاب اللہ کی آیت کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا پیش کرنے کی سعادت حاصل کی ہے. اللہ فرماتے ہیں کہ جس کو بھی ہم نے آدم کی اولاد میں پیدا کیا اسے صاحب تکریم پیدا کیا. اللہ نے یہ نہیں کہا کہ جس نے فلاں مذہب اختیار کیا یا فلاں مذہب اختیار کیا. اللہ نے تو فرمایا جو بھی آدم کی اولاد میں سے ہے اس کے کچھ حقوق ہیں، وہ باقی انسانوں کی طرح اس کے کچھ حقوق ہیں اور اس کو ہم نے صاحب عزت بنا کے دنیا میں بھیجا ہے. سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے بے شمار پہلو ہیں، ان پہ قربان جائیے کہ ایک ایک پہلو کا ہم احاطہ بھی نہیں کر سکتے. یہ ایک چھوٹا سا حصہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات کا. اور ہم دیکھتے ہیں کہ بنی نو آدم کی اولاد کو صاحب تکریم بنایا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کی اس آیت کو کس طرح مینیفیسٹ کیا، اس پہ کس طرح عمل کر کے دکھایا. اور یہ صرف سرور عالم ہی کے حصے میں آیا کہ جو آپ کو تعلیم کیا گیا اللہ کی جانب سے، جو وحی کی گئی، آپ نے من و ان اس پہ عمل کر کے دکھایا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے دو قبیلے تھے، بنو کندہ اور بنو تمیم. ان کے یہاں عزت کا ایک عجیب تصور تھا کہ ہماری بچیاں بڑی ہو کے بیاہی کسی اور کے گھر جائیں گی تو وہ اپنی عزت کے اس جھوٹے تصور کے پیش نظر جب بھی ان کے یہاں بچی پیدا ہوتی تو وہ بچی کو، زندہ بچی کو جا کے دفن کر آتے. حتیٰ کہ بہت جلیل القدر صحابی ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرماتے ہیں، حضرت دہی قلبی، وہ کہتے ہیں کہ زمانہ جاہلیت میں نے اپنے قبائل کی کم از کم 70 بچیوں کو میں نے اس طرح زندہ درگور کیا. اس کے بارے میں قرآن نے کہا وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ. روز حشر ان زندہ درگور ہونے والی بچیوں کو اٹھایا جائے گا. اللہ ان سے پوچھے گا بھئی ان معصوم بچوں کو کس جرم کی پاداش میں ان کو قتل کیا گیا تھا. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بری رسم کو ختم کر دیا. جو بری رسمیں انسان کی توہین کی مرتکب ہوتی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو ختم کر دیا. صرف یہی نہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ناظرین گرامی جنگ کے بھی اصول بدل دیے. آپ سے پہلے جنگوں کا طریقہ یہ تھا کہ فاتح قوم فتح یاب ہو جاتی تو ساری کی ساری آبادیوں کو یا قتل کر دیتی یا ان کو غلام بنا لیتی. یعنی جب کوئی ایک قوم دوسری پہ فتح یاب ہو جاتی تو وہ ان کے بوڑھوں کو، بچوں کو قتل کر دیتے، نوجوان بچیوں کو باندیاں بنا کے لے جاتے، ان کے گھروں کو آگ لگا دیتے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھو مسلمانوں، جب تم فتح یاب ہو تو نہ تم نے عورتوں پہ ہاتھ اٹھانا ہے، نہ تم نے بوڑھوں پہ ہاتھ اٹھانا ہے، نہ تم نے بچوں پہ ہاتھ اٹھانا ہے، نہ دشمن کے جانوروں کو ذبح کرنا ہے، نہ ان کے درختوں کو کاٹنا ہے، اور نہ ہی ان کی فصلوں کو برباد کرنا ہے. تو یہ وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم، جو بھی بنی آدم میں پیدا ہوا، جو بھی آدم کی اولاد میں پیدا ہوا، یہ اس کے کچھ حقوق تھے کہ اگر کوئی اسلحہ بند ہو کے سامنے آ جائے اس سے تو پھر لڑنا ہے. بھئی جو اسلحہ بند ہو کے سامنے نہیں آیا اس سے کیوں تعارض کیا جائے. لہذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم تھا کہ جو دشمن اپنے گھروں میں چلے جائیں ان کو بھی امان ہے، جو اپنے دروازے بند کر لیں ان کو بھی امان ہے، جو پیچھے ہٹ جائیں اور چلے جائیں میدان جنگ سے ان کو بھی کچھ نہ کہا جائے. تو یہ آدم کی تکریم ہے. ہاں ناظرین گرامی، میں بھول نہ جاؤں
بنی آدم کی تکریم کا ایک اور پہلو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، زمانہ جاہلیت میں اور دیگر اقوام میں، جب کوئی قوم فتح یاب ہو جاتی تو وہ جو دشمن قتل ہوتے، ان دشمنوں کا وہ ناک کاٹ دیتے، ان کے کان کاٹ دیتے، ان کی شکل کو بگاڑ دیتے، گویا اس طرح وہ دشمنی کا پورا بدلہ لیتے تھے۔ اس کو مسلح کرنا کہتے ہیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان سپاہیوں کو منع کر دیا کہ مرنے والے دشمنوں کا کبھی مسلح نہ کیا جائے، ان کے ناک کان اور ان کے اعضاء نہ کاٹے جائیں، اور ان کی باڈیز کو، ان کے جسموں کو دفن کرنے کے لیے دشمن کے حوالے کر دیا جائے۔ آخری بات میں یہ کہوں گا کہ سید سلمان منصور پوری نے رحمت للعالمین لکھی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مدینہ آنے کے بعد مسلمانوں میں اور غیر مسلموں میں کم و بیش 81 جنگیں ہوئیں۔ ان 81 جنگوں میں 57 جنگوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمان فوجوں کی قیادت کی۔ سید سلمان منصور پوری رحمت للعالمین میں لکھتے ہیں کہ دونوں طرف سے، مسلمانوں کی طرف سے، کفار کی طرف سے، مرنے والوں کی کل تعداد 1018 ہے۔ 259 مسلمانوں کی جانب سے شہید ہوئے اور باقی سارے لوگ واصل جہنم ہوئے کفار کی جانب سے۔ پورے عربین پیننسولا پہ مسلمانوں کا قبضہ ہو گیا۔ پاکستان سے کئی گنا بڑی اسلامی ریاست رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بنی، اور جانے کتنی تلف ہوئی؟ 1018۔ اسی لیے تاریخ نے آپ کو اور اللہ نے آپ کو رحمت للعالمین کا خطاب دیا۔ سیرت کے ان مختصر لیکچرز میں، آئندہ لیکچر میں ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیمی پہلو پر کہ آپ نے تعلیم کو کس طرح عام کیا، اس کا جائزہ لیں گے۔ شکریہ۔